السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ یوسف کی آیت نمبر 77، 78 اور 79 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے۔ یسرق، ان اگر، یسرق، یا کے معنی اس نے، سین را قاف، کل اور پرسوں 2 دن ہو گئے آپ اس حرف کو پڑھتے ہوئے، اس لفظ کو۔ اگر اس نے چوری کی ہے، یہ اردو میں ہم مسروقہ مال کہتے ہیں، جو چوری شدہ مال ہے، میم سین رے واو قاف ہے، مسروقہ مال۔ فقد، تو یقیناً سارا کا چوری کی تھی، اخن لہو، اس کے بھائی نے، اخن بھائی، لہو اس کے لیے، من قبل اس سے پہلے، اس کے بھائی نے چوری کی تھی۔ فاثر رہا، تو چھپائے رکھا اس کو، فا کے معنی تو، ہاں اسے، اسرا کو سرن آپ نے کئی بار پڑھا ہے، یا اس کے لیے ہم اردو کا لفظ جو ہے کئی بار پڑھ چکے ہیں، پر اسرار، سر نہاں، اسرار و رموز، چھپی باتیں۔ فاثر رہا، تو چھپائے رکھا اس کو، یوسف علیہ السلام نے، فی نفس ہی، اپنے دل میں، ولم یبدہا، اور نہیں ظاہر کیا اسے، لہم، ان کے لیے، قالا، کہا، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے، بریکٹ میں کریں، دل میں کہا، انتم، تم، شر مکانا، شر ہم ویسے بھی شر کہتے ہیں، شر اور خیر اردو میں، شر بدترین ہو، مکانا مرتبے میں، واللہ، اور اللہ، عالم، خوب جانتا ہے، بما تصفون، جو کچھ تم بیان کرتے ہو۔ تصفون کو دیکھیں، تا کے معنی تم، واو نون جمع کی علامت، صاد فا، جو صفت ہوتی ہے وہ کسی کی اچھائی یا برائی ہوتی ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی ہے تو یقیناً اس کا ایک بھائی اس سے پہلے چوری کر چکا، اس نے چوری کی تھی۔ ان کا اشارہ یوسف علیہ السلام کی طرف تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں اس بات کو چھپائے رکھا اور ان پر ظاہر نہ کیا، اور کہا دل میں، تم بدترین مرتبے پر ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ قالو، انہوں نے کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز، ان لہو، بے شک اس کا، ابن، ابا، شیخن کبیرا، شیخ بوڑھا، کبیر بڑی عمر والا، اس کا ابو بڑی عمر کا بوڑھا ہے۔ فخذ، پس تو لے لے، احدنا، ہم میں سے کوئی، احد ایک کو کہتے، مکانہ ہو، اس کی جگہ، پس تو اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو لے لے، انا نرا کا، بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو،
من المحسنین احسان کرنے والوں میں سے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، انہوں نے کہا اے عزیز، بے شک اس کا باپ یعنی بنیامین کا باپ بڑی عمر والا بوڑھا ہے، پس تو ہم میں سے اس کی جگہ کسی ایک کو لے لے، ہم بے شک آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں۔ قالا کہا کس نے؟ یوسف علیہ السلام۔ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، معاذ تعوذ، اعوذ باللہ کو کہتے ہیں، تو اس میں ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ معوذتین دو ان صورتوں کو کہتے ہیں، فلق اور ناس کو، جن کو پڑھ کر ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ ان ناخذا، ان کے، ناخذا ہم لیں، نون کے معنی ہم، اخذ کرنا وہی، اللہ مگر، من وجدنا جو کہ ہم نے پایا، وجدہ وجود موجود، میں نے کل بھی بتایا، متاعنا اپنا سامان، اندہ اس کے پاس، انا بے شک ہم اذا ظالمون اس وقت، اذن اس وقت، ظالمون یقیناً ہم ظالم ہوں۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ اس بات سے کہ ہم اس کو لیں، ہم اس کے سوا لیں جس کے سامان میں ہم نے، جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا، بے شک ہم یقیناً ظالموں سب ظالم ہوں گے۔ رکوع بھی پورا ہوا، آج کا سبق بھی پورا ہوا۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ آج کے سبق میں اسی خوبصورت قصے کو اللہ نے جاری رکھا ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو تدبیر سکھائی تھی، اور اس کے بھائی کے سامان سے، بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ نکلا۔ تو جب بھائیوں نے دیکھا کہ بنیامین کے سامان سے پیالہ بادشاہ کا نکل آیا ہے، تو اب فوری پینترا بدلا۔ اب ان کا انداز دیکھیے، کہتے ہیں بے شک اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ اب یہ نہیں کہا کہ ہمارا بھائی، کہ اگر ہمارے بھائی نے چوری کی ہے۔ اب وہی ستیلا پن ظاہر کرنے لگے۔ اللہ پاک ہم سب کو، سب کے شر سے اور بالخصوص بھائیوں کے شر سے، وہ ستیلے ہوں یا سگے ہوں، ان کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ انہوں نے کہا کہ اس کا ایک بھائی پہلے بھی چوری کر چکا ہے۔ اس بات کو چونکہ یوسف علیہ السلام کے سامنے ہو رہی تھی، یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں چھپائے رکھا۔ ان کا اشارہ یوسف علیہ السلام کی طرف ہی تھا۔ کسی صحیح حدیث سے یا قرآن کی دوسری آیت سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یوسف علیہ السلام پر چوری کا کیا الزام تھا۔ البتہ بعض مفسرین نے کچھ باتیں کی ہیں جن کو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ درست ہیں یا غلط۔ تو انہوں نے، یوسف علیہ السلام نے بھائیوں پر ظاہر نہیں کیا اور دل میں کہا کہ تم انتہائی برے مقام پر ہو، بدترین مقام پر ہو، بدترین درجے پہ ہو۔ اللہ خوب جانتا ہے جس کو تم بیان کرتے ہو۔ یعنی اس کا معنی یہ تھا کہ تم نے باپ سے یوسف علیہ السلام کو چوری کر کے، یعنی دھوکہ دے کر کنویں میں پھینک دیا، اور اب کہہ رہے ہو کہ اس نے بھی چوری کی تھی۔ اب کہنے لگے، کیونکہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ یہی یوسف ہیں جن کے سامنے ہم ساری باتیں کر رہے ہیں۔ کہنے لگے اے مصر کی عزیز، اے عزیز، اس کا ابو جو ہے یہ بہت بوڑھا اور بڑی عمر کا ہے،
یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارا ابو، حالانکہ ان کا بھی باپ تھا یعقوب علیہ السلام۔ تو آپ ایسے کریں، آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں اس کی جگہ اور اسے جانے دیں، کیونکہ ہم آپ کو محسنین میں سے پاتے ہیں۔ دیکھ لیں یہ وہی یوسف علیہ السلام ہیں جن کو قید والوں نے بھی محسنین کہا۔ اب بھائی بھی ستیلے مخالف ہونے کے باوجود محسن کہہ رہے ہیں، جانتے بھی نہیں، حالانکہ کنویں میں بھی پھینک چکے ہیں۔ اور یہ کیوں ایسا کر رہے تھے؟ اپنے باپ کو اللہ کی قسم دے کر آئے تھے کہ ہم بنیامین کو نہیں چھوڑیں گے، لے کے آئیں گے۔ جب یہ بات انہوں نے کی تو یوسف علیہ السلام کا جواب سنیے، آپ نے کس پیارے انداز میں جھوٹ بھی نہیں بولا، اور پورے واقعے میں جو آپ کے خدمت گزار تھے جنہوں نے کہا تھا تم چور ہو، انہوں نے بھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے بتایا ہی نہیں ان کو کہ میں نے پیالہ ان کے سامان میں رکھ دیا۔ اور کیا فرمایا؟ اللہ کی پناہ، ہم اس کو لے لیں، ہم اس کو پکڑ لیں، اس کے علاوہ کسی کو پکڑ لیں جس کے سامان میں ہم نے، جس کے پاس سے ہم نے اپنا سامان پایا، اس کی جگہ کسی اور کو پکڑ لیں۔ یہ نہیں کہا کہ ہم چور کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیں، یہ کہا کہ جس کے پاس سے ہمارا سامان نکلا اس کو چھوڑ کر ہم کسی اور کو پکڑ لیں۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اس بات سے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ ایسا کرنا اسلام میں درست بھی ہے، لیکن یہ نہیں کہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے بات بات پہ انسان یہ کرے، توریہ کہتے ہیں اسے۔ تو کسی نیکی کے لیے ایسا کرنا درست ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود بھی، حدیث میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ آپ نے جنگ کے دنوں میں ایسی باتیں ارشاد فرمائیں جن کا معنی کچھ اور تھا، اور آپ نے اس انداز میں بات کی کہ سننے والا، آپ نے جھوٹ بھی نہیں بولا اور سننے والا کچھ اور سمجھ لے۔ جیسا کہ جب آپ نے کبھی جنگ کے لیے صحابہ کرام کو بھیجنا ہوتا تو آپ عام لوگوں سے جب مشورہ کرتے، تو اگر آپ نے کسی کو مشرق کی طرف بھیجنا ہوتا تو مشورے میں آپ مغرب کے بارے میں پوچھتے کہ وہ علاقہ کیسا ہے، وہ کیا ہے۔ تو ایسی باتیں کرتے کہ لوگ محسوس کرتے کہ یہ کوئی کاروائی مشرق کی طرف ہونے والی ہے، اور آپ پھر مغرب کا بھی پوچھ لیتے کسی انداز میں، تو آپ پھر چڑھائی مغرب کی طرف کرتے۔ یا جیسے ہجرت کی رات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے، تو آپ نے فرمایا یہ مجھے راستہ دکھانے والا ہے۔ تو سننے والے نے یہ سمجھا کہ ابو بکر کو راستے کا پتہ نہیں ہے، تو کوئی راستہ دکھانے کے لیے کسی بندے کو بٹھا لیا ہے رات کے سفر میں، جبکہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ مجھے ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو وہ غلطی کا شکار ہو گیا سننے والا۔ لیکن کاروبار میں اور دنیا کے معاملات میں دھوکہ دینے کے لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، کسی نیکی کے لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ تو یہ انداز ہے مختلف بڑے لوگوں کا، یوسف علیہ السلام نے بھی کیا، نبی علیہ السلام نے بھی کیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مثال میں نے دے دی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر حال میں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اندازہ کریں کہ کس قدر جھوٹ سے بچنے کی کوشش ہوتی ہے ایسے موقع پہ، تو ہم نے ہر حال میں جھوٹ سے بچنا ہے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔